اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ توبہ کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے حوالے سے کفار اور مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان جو امن معاہدہ ہوا اس کی پیشکش کیا تھی، کیونکہ آج ہمارے دور کے اندر ہمارے ملک میں بھی اور اس کے علاوہ بھی دیگر ممالک کے اندر ایک چیز بڑی گردش کرتی ہے، ایک جملہ بڑا گردش کرتا ہے، اسی جملے پہ موضوع ہوگا ہمارا، اسلام امن کا درس دیتا ہے، یہ جملہ ہے جی، اسی پہ ہم نے رہنا ہے اور قرآن و سنت میں دیکھنا ہے کہ اسلام کب اور کس وقت امن کا درس دیتا ہے، بس یہی آج ہمارا موضوع ہوگا۔ کچھ گفتگو پچھلے جمعۃ المبارک کو ہوئی لیکن اس میں کئی اہم نکات تھے جو رہ گئے، وقت میں چونکہ جو ہے وہ اتنا نہیں تھا ہمارے، اور آج بھی وقت بڑا شارٹ ہے، تو ابتدا کرتے ہیں سورہ توبہ سے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، لفظوں پہ غور کیجئے گا، قرآن کا اپنا ہی مزاج ہے اور قرآن کا اپنا ہی حسن ہے، تیزیری گال لے قرآن و سنت تو باہر اسی ویسے بھی نہیں جانا، ضرورت بھی نہیں ہے جب قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری کا حکم سناتا ہے اللہ اور اس کا رسول، بیزار ہیں، ناراضگی ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے بسم اللہ کو نازل نہیں فرمایا، خیر وہ کبھی وقت ملا اس کی حکمت بھی بیان کی جائے گی تو پھر گفتگو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال تو فرمایا اللہ بیزاری کا اظہار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بیزاری کا حکم سناتا ہے الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکوں کو جنہوں نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا اور وہ قائم نہ رہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام مسلمانوں کا آپس میں معاہدہ ہوا تھا، اس کی شکیں بھی مختلف ہیں، موجود ہیں۔ ہوا یہ کہ مشرکین نے اس امن معاہدے کو توڑا، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے یہ جو ابتدائی آیات ہیں ان کو نازل فرمایا، فرمایا فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، تو 4 مہینے زمین پر چلو اور پھرو۔ یہ بات کس کو کی جا رہی ہے؟ کفار اور مشرکین کو۔ 4 مہینے ہیں تمہارے پاس، تم اس 4 مہینے کے اندر جیسے چاہو اور جہاں چاہو چلو اور پھرو، واعلموا اور جان رکھو انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو کبھی بھی تھکا نہیں سکتے۔ ہاں اگر تم یہ سمجھو کہ تم اس کے ملک سے اور اس کی ملکیت سے باہر نکل جاؤ تو یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا، ہتھے تسی ساٹے ہی چڑھنا ہے۔ اگر تم نے امن معاہدہ توڑا ہے نا تو 4 مہینے تک اب تم جہاں چاہنا چاہو کر لو، جو مرضی کرو، اس کے بعد واعلموا جان رکھو غیر معجز اللہ، کہ تم کبھی بھی اللہ کو تھکا نہیں سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کافروں کو ذلیل کرے گا۔ اب کیا ہوا؟ اگلی بات، اب یہ جو آیات ہے نا اگلی جو میں بھی پڑھنے والا ہوں، مولا علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کا موقع ہے تو آپ نے ان آیات کو تلاوت کرنا ہے۔ یہ تقریباً ابتدائی 40 آیات تھیں جو مولا علی نے حج کے موقع پر وہاں پر بیان فرمائی، اور پھر ساتھ ہی 4 شکیں پیش کی، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اس کے والے سے فرمایا کہ بس ساڑھی طرفوں ہے، یہ جو معاہدے پہ قائم رہے اور جنہوں نے اس امن معاہدے کی پاسداری کی ان کے لیے امن ہے، اور جنہوں نے معاہدے کو توڑا ہے وہ 4 مہینے کا وقت ہے ان کے پاس، اگر وہ اس وقت کے اندر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، بس اس کے علاوہ تیسری بات ہی کوئی نہیں۔ اچھا اگلی بات فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، منادی پکار دیتا ہے، منادی نے اعلان کیا کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں بڑے حج کے دن، جمعہ کا بھی دن تھا اور حج بھی تھا، وہ حج اکبر تھا، تو مولا علی وہاں پر گئے اور انہوں نے جا کر جو ہے وہ اعلان فرمایا کیا؟ ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے، ورسولہ اور اس کا رسول، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارا بھلا ہے، ایمان لے آؤ تو ٹھیک ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا، اور اگر منہ پھیرو تو جان لو، انکم غیر معجز اللہ، تو تم اللہ کو نہ تھکا سکو گے۔ تمہارے لیے یہ پیشکش کر دی گئی ہے جو تمہارے سامنے بیان ہو گئی ہے۔ وہ پیشکش کیا تھی؟ مولا علی حج کے موقع پر وہاں پر موجود تھے اور آپ نے 4 شکیں جو ہیں وہ ان کو پیش کی۔ سب سے پہلے فرمایا اس سال کے بعد کوئی مشرک مکہ معظمہ کے پاس بھی نہ آئے۔ ہن پتہ لگے گا امن کس کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، اگو جواب سننا مشرکاں دا، امن کی بات ہوتی ہے نا،
یہ جو پیغام مولا علی نے پہنچایا نا نبی علیہ السلام کو، فرمایا میں رسول اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں تمہارے پاس، میں ان کا نمائندہ ہوں، جو بات میں تمہیں بتا رہا ہوں اس پر غور کرو۔ جب یہ بات مکمل ہوگی تو مشرکوں کا آگے جواب سنیے گا کیا تھا۔ پھر لوگ کہتے ہیں نا امن کی بات کرو، اب دیکھیے گا ذرا۔ تو مولا علی نے سب سے پہلے فرمایا اس سال کے بعد، یہ 9 ہجری کا سال تھا، فتح مکہ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی 9 ہجری، فرمایا اس سال کے بعد کوئی مشرک مکہ معظمہ کے قریب بھی نہ آئے، پہلی پیشکش فرمائی۔ دوسری فرمایا کوئی شخص برہنہ ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف نہ کرے، پہلے جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، آئندہ کے بعد تمہارے لیے یہی ہے، نہ تم نے کعبہ کے پاس آنا ہے بیت اللہ کے، اور نہ وہاں برہنہ ہو کر طواف کرنا، اور وہ کرتے تھے، زمانہ جاہلیت تھا ان کا۔ اچھا، تیسری بات فرمایا جنت میں مومن کے سوا کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن ہے اور رسول اللہ کی زبان ہے، فرمایا مومن کے سوا جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر بڑی ضروری بات اس معاہدے کے پیش نظر، فرمایا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد ہے وہ عہد اپنی مدت تک رہے گا، اور جس کی مدت معین نہیں اس کی میعاد 4 ماہ ہے، وہ تمام ہو جائے گی 4 ماہ تک بس۔ اس کے بعد مشرکین سے فرمایا کہ یہ سن لو، تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا اسلام قبول کرنا ہے یا پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ پیغام مولا علی نے ان کو سنایا۔ اب سنیے گا ان کا جواب۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اے علی، اپنے چچا کے فرزند سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دیجئے۔ اب یہ وہ بات ہے جو لکھی ہوئی ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، خبر دے دیجئے ہم نے عہد پسے پشت پھینک دیا، ہمارے اور ان کے درمیان کوئی عہد نہیں بجز صرف اس چیز کے نیزہ بازی اور تیغ زنی کے، اس کے علاوہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے۔ آپ چیک کریں کفار و مشرکین کی بدماشی، ایک عہد کو توڑا اور اوپر سے بدماشی کر رہے ہیں۔ یہ امن معاہدہ تھا، اس کو امن، آپ اس کو امن کہتے ہیں؟ یا آج کے دور میں یہ امن ہے؟ عراق دے دیا، افغانستان دے دیا، برما کی بچیاں دے دی، فلسطین کے بچے دے دیے، سب کچھ دے کے آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، یہ دیکھیں آپ ان کی گنڈا گردی۔ انہوں نے کہا ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا، اور آج آ کے بندہ اٹھ کے کہہ دی ہاں اسلام تو من۔ اور خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا جب سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی والا معاملہ ہوا تھا، پھر یہاں جڑاں والے کے اندر معاملہ ہوا تھا، امریکہ کا وزیر خارجہ، مجھے یاد ہے اس کے ورڈ آج بھی یاد ہیں، اس نے کھڑا ہو کے کہا تھا جی یہ کون سا اسلام ہے، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ وہ فرانس کا صدر کدھر گیا اب جو امن کی باتیں کرتا تھا؟ وہ یورپین کنٹریز کہاں گئے آج جو امن کی باتیں کرتے تھے؟